السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اپوزیشن کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث مارشل لا نافذ کیا گیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں مارشل لا کی، اور اپوزیشن کی جو سرگرمیاں رہی ہیں ریاست مخالف، اس کی وجہ سے مارشل لا نافذ کیا گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ مارشل لا نافذ کر دیا ہے، اور یہ کہاں ہوا ہے، یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں، ملک سے سیاسی گند کو صاف کر دینا چاہیے، یہ کہنا ہے سی ایم پنجاب مریم نواز کا۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی، واڈا صاحب نے آج وہ بہت زیادہ تعریف کرتے نظر آئے ہیں۔ واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ بلاول بھٹو بیداغ زیرک نوجوان سیاستدان ہیں، کیونکہ ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے نئے انتخابات کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حالات چلتے رہے اور ہماری باتیں نہیں مانی گئیں تو پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ آلریڈی پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے، جماعت اسلامی سڑکوں پر ہے، اگر مولانا صاحب بھی سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دوریاں ہیں، کہا جاتا ہے جی مسلسل بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب تک اعتماد میں نہیں لیا گیا بلاول بھٹو زرداری کو۔ حالانکہ اسلام آباد میں وہ موجود ہیں اور لوگ ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب چونکہ اب چلے گئے ہیں سعودی عربیہ کے دورے پر، تو اب ان کی ملاقات دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نویز زوہری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش فہرست سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آغاز سر یہیں سے کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو گفتگو مریم نواز صاحبہ کی میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب ایک صوبے کی سی ایم اگر کہہ رہی ہے کہ جی یہ پیار محبت والے لوگ نہیں، یہ سلوک کے مستحق نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد ہیں، اسے ختم ہونا چاہیے، تو پھر اس پر کیوں تنقید ہوتی ہے کہ جی ایک اور صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی کوئی بات کر دے تو کہا جاتا ہے دیکھ لیجئے جناب اس کو جمہوریت پسند نہیں ہے یہ۔ اب خود سی ایم پنجاب اگر یہ کہہ رہی ہیں تو کس حد تک صداقت ہے نویز زوہری صاحب ان کی باتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارا کہ دو صوبے آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے کہ انڈیا پاکستان، اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر چھوٹا بھائی ناراض ہے تو بڑے بھائی کو منانا ہوتا ہے، اور گیون ہینڈ ہوتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں پرووک کیا جاتا ہے، ان کے ایک کے بعد ایک ترجمان، ان کی عطا تارڈ ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، ان کے سارے ترجمانوں کی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی زیادہ رکھی اور کڑوی ہے، طنز سے بھری ہوتی ہے۔ تو جواب میں بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے وہ بالکل۔ تو ویسے ہی مشہور ہیں پی ٹی آئی والے اپنی اس کے، تو اور تڑکا لگ جاتا ہے۔ تو جب اتنی بوائلنگ ہو جائے صورتحال تو اس کے بعد کوئی کولنگ کا سسٹم ہونا چاہیے کہ کوئی تو بڑا آ کے اس کو کول کرے، کوئی تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن بجائے ٹھنڈا کرنے کے اس قسم کے بیانات کہ جناب وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، اور ان سے تو بس پھر یہ اچھا نہیں ہے، وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کی اپنی خود گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں میرے خیال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سی ایم کے پی کے سے تو آپ توقع نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے زندگی میں پولیٹکس دیکھی ہے، باپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، خود ان کے چچا وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے گھر میں پولیٹکس ہوئی ہے، تو ان کو تو کم از کم سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں مریم بی بی، چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پھر وہی باتیں ہیں جو وفاقی حکومت چاہتی ہے، ان کے لبوں پر آ گئی ہے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت کو چاہیے تھا اگر ایسی قسم کی بات کرنا اپنے کسی ترجمان سے کرائیں، اپنے پاس کو بہت سارے وفاقی وزراء ہیں ان سے کرائیں، کوئی پارٹی لیڈران سے کرا دیں، موجود ہے ان کے پاس۔ لیکن خود سی ایم جب یہ بولے گا تو یہ سی ایم ورسز سی ایم ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی اٹک پل پہ آپ دیکھ چکے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت ان کو میں سمجھتا ہوں یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس قسم کے بیان ایز اے سی ایم نہیں جج کرتا۔ آپ کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ ایک طرف گنڈا پور صاحب کی دھمکیاں، وفاق پر چڑھائی، بیانات، اور اب سی ایم پنجاب بھی اسی قسم کے بیانات دے رہی ہیں، یا تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جی وہ کہیں تو غلط ہے اور یہ کہیں تو صحیح ہے؟ بہت شکریہ علی۔ دیکھیے،
مریم نواز صاحبہ میں اور علی امین گنڈاپور صاحب میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مریم کو بہت پریکٹس ہے کہ کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے. سیاسی تربیت. انہیں یہ معلوم ہے کہ کتنے لمبے عرصے کے لیے ٹویٹر کو خاموش رکھنا ہے اور کتنے لمبے عرصے کے بعد بولنا ہے کہ جب کہا جائے. تو اب کہاں سے کہا گیا ہوگا؟ دیکھیے انہیں معلوم ہے, وہ ہواؤں کا رخ بہت اچھی طرح جانتی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اب ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں, تو اس طریقے سے اپنے دیے کی لو کو اس طرف لے جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اس زبان کو وہ زبان سمجھیے کہ میں نہیں بولتا, میرا یار بولتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں. تو آپ سمجھ رہے نا, تو جب یار بول رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہے. تو در حقیقت فرق ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ وہ اپنے رہنما کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا لب و لہجہ کیا ہے, اور مریم صاحبہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں. لیکن رہنما کی آپ نے بات کر دی, لیکن رہنما سے گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی ملنے نہیں گئے ابھی تک 26 نومبر کے بعد سے. دیکھیے ابھی تو ان کے اوپر کیسز ہیں. کیسے تو اور لوگوں پر بھی ہیں, اور انہوں نے تو کچھ راہداریاں لے لی ہیں. تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے کمپرومائز ہے. دیکھیے کمپرومائز اس طریقے نہ ملنے کی کیا کچھ وجہ نظر نہیں آتی؟ دیکھیے یہ بھی جب جاتے ہیں نا, تو جب دونوں طرف کے سگنلز کلیئر ہوں تو جاتے ہیں. ابھی کلیئر نہیں ہے. ابھی دونوں طرف سے نہیں, ایک طرف سے ہیں. تو ظاہر ایک طرف کے وہ سگنلز کلیئر اگر ہو جائیں, ہوئے ہیں, دوسری طرف کے نہیں ہوئے, جب دوسری طرف کے بھی ہو جائیں گے تو چلے جائیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے سر ملاقات نہ کرنے کی وجہ سی ایم کے پی کے ایک طرف تو کہا جاتا ہے, جس طرح اسلام آباد ہمیشہ ہی وہ چڑھائی کرنے آتے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں, پکڑا نہیں جاتا ان کو, اور اس بار بھی کہا گیا کہ شاید راستہ دیا حکومت نے یہاں سے واپس بھیجنے کا ان کو. دیکھیں سی ایم کے پی کے ملاقات کرنا چاہیں اور وہ آئیں تو سی ایم کے پی کے, ان کو اریسٹ تو کرنا کوئی مذاق بات تو نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو اریسٹ کرنا ہوتا تو پہلے کر چکے ہوتے. تو ان کو ایک بات کی تو ایک طریقے سے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ سی ایم ہے, وہ آئیں ملاقات کر کے جائیں. لیکن وہ جو کچھ بھی وہاں ہوا, وہ میرے خیال میں وہ دانستہ نہیں چاہتے اس وقت ملاقات کرنا, اور عمران خان کے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم گزر جائے. غصے سے بچنا چاہ رہے ہیں, تو جو تھوڑا ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد جائیں. یا وہ چاہ رہے ہیں پہلے وہ چلی جائیں بشرا بی بی, تو اس کے بعد میں ملوں. بشرا بی جائیں گے آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی پکڑنے کو مجھے لگ پشاور رہا ہے کہ آج ان پہنچی, کی کوئی بیل ہوئی ہے راہداری, ایک آدھ دن میں وہ جائیں گے, ملاقات ہوگی ان کی. اچھا ایک طرف تو ہم نے جس طرح ڈسکس کیا کہ مریم بی بی خود سے نہیں بول رہی بلکہ بلوایا گیا, حالانکہ شہباز شریف صاحب کے بیانات اس قسم کے ہیں, لیکن یہ خاموش تھیں. اب انہوں نے اتنا سخت لہجہ اپنا لیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں سے کہا گیا تو ہی بول رہی ہیں, کیونکہ میاں صاحب خاموش ہیں تو اب مریم بی بی اسٹارٹ ہوئی ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, لیکن دونوں صورتوں پہ ان کو اتنا اختیار تھا کہ وہ منع کر سکتے تھے کہ میں یہ بات اگر یہ کہنی ہے تو کوئی اور کہہ دے گا. روزانہ آتا تارڑ بولتے ہیں, ایک دن اور بول دیں گے. روزانہ مریم عورت کا یہی کام ہے صبح سے شام تک. وہ بول دیں گے وائی سی ایم پنجاب یہ بات کرے ایک صوبے کے خلاف. اگر کسی نے کروایا تو اس کی عقل پہ بھی میں حیران ہوں کہ بھائی کولنگ کا کام کرے, کوئی تو کرے کولنگ کا کام. آگ لگانا تو بڑا آسان ہے. بالکل, جیسے گنڈاپور صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ جب وفاق کی جانب سے کہا گیا کہ ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دکھائیں, اس کے بعد تم ہمارے صوبے میں نہیں رہ سکو گے. بہت بڑی بات کی تھی. ہم اور آپ بیٹھ کے وہ بات یہاں کر بھی نہیں سکتے, جس لب و لہجے میں اس نے بات کی, جو اس کا, اور وہ کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں, لگا کر دکھائیں. تو ان کا ایک اسٹائل ہے, کسی کا باپ نہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایسا تو نہیں, ان کو معلوم ہے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی, تو اس لیے وہ زیادہ بات کر رہے ہیں. بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ حکومت یہاں تک نہیں جائے گی. ان کو بھی پتا ہے نا کہ سیاسی شہید نہیں بننے دے رہی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں, وہ چاہیں گے تو سیاسی شہید بن جائیں گے, سمپیتی حاصل کریں گے عوام کی, صوبے کی سمپیتی ہو جائے گی. ادھر اور چیزیں بھی شورش زدہ ہیں کے پی کے میں. تو پھر فیڈرل سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, پھر فیڈرل سے کرنا پڑے گا, ان کو چلانا پڑے گا, اور پھر فوج آئے گی ادھر. تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے. اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ آسان نہیں ہے, کورٹ میں بھی چلا جائے گا. صوبائی اسمبلی سے قرارداد ہونا ضروری ہے, اور بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ کہ یہ میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ اس انتہائی انتظام تک جائے. گورنر راج کے آپ خود بھی حق میں نہیں ہیں, آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوں, نہ ہی گورنر راج ہونا چاہیے, نہ پابندی ہونی نہ چاہیے, ہی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگا کے اس کو بالکل ادھر دھکیل دیں سمندر کی طرف. زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں 8 سے 13 میں بلوچستان میں بھی گورنر راج لگایا, پنجاب میں بھی لگایا.
اب آگے خاموشی بھی اس پارٹی اختیار کر رہی ہے، یا تو وہ تجربہ ناکام رہا ہے، غلطی تو خیر تسلیم نہیں کر رہے وہ، لیکن آج جس طرح زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کسی پارٹی پر، اس وقت شاید ایسے لوگ نہیں تھے بتانے والے کہ جناب یہ اچھی بات نہیں ہے. بتانے والے لوگ تھے اور سمجھانے والے لوگ بھی تھے اور سلجھانے والے لوگ بھی تھے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے آج بھی اگر گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں وہ لفاظی ضرور کرے گی کہ جناب یہ غلط ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ نہیں تو اہم اتحادی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر ہو سکے گا یہ؟ ارے دیکھیے اب تک یہاں تک ہو گیا نا، صحیح ہے، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ان کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہو گیا، تو کیا حرج ہے ان کو؟ تو وہ ہر جگہ ہو جاتا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی نے بڑا ریزسٹنس کیا، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو مدت ملازمت 5 سال تک ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان سب کی قراردادوں کی حمایت کی. تو اگر اب بھی جن کو کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ جمہوریت پسند ہے یہ کریں گے، نظریہ ضرورت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس وقت کیا کس چیز کی ضرورت ہے، اور مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے، اس کے مطابق چلیں گے. سر میں نے آپ سے کہا کہ مریم صاحبہ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہوائیں کس طرف ہیں، تو وہ اس طرف چلیں گے، تو ہواؤں کے رخ کے نہیں جمہوریت پسند تو پھر نہ نون لیگ ہوئی نہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تو ہم بات ہی نہیں سمجھتے. دیکھیے جمہوریت پسند اگر اس وقت اس ملک کے اندر کوئی سیاسی جماعت ہے تو اسے الیکشن کمیشن میں جا کے رجسٹرڈ کروانا پڑے گا. جماعت اسلامی رجسٹرڈ ہے؟ ہاں تو ابھی تک تو میں بتا رہا ہوں ابھی تک کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو جمہوریت پسند ہو، مکمل طور دعوے پر کرتے جمہوریت ہیں پسند. سارے، ابھی یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، نون لیگ بھی نہیں ہے. دیکھیں 100% تو کوئی بھی اب نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ان ساری جماعتوں کو اگر چیک کیا جائے تو سب سے زیادہ جو قریب ہے جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے، لبرل پارٹی اگر کہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان باقیوں کے مقابلے میں ہے. اور جہاں تک میرے بھائی بول رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے، اس کو اعتراض نہیں ہے، تو لگاؤ نا بھائی، لگاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں لگاتے کیوں نہیں ہو؟ جب پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے وہ بھی اعتراض تو لگاؤ. یہ تو آپ ان سے لگانے کو لگانا، نہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے مخالفت میں تھے، ہم تو پہلے دن سے مخالفت میں تھے. 2 دن پہلے 2-4 دن پہلے 30 نومبر کو بلاول نے اپنی تقریر میں بولا کہ ہم سے مشاورت کریں گے تو ہم بتائیں گے. ویسے ہم اصولی طور پہ خلاف ہیں، لیکن جب وہ بات کریں گے تو ہم اپنے موقف اس میں دیں گے. اور جتنی دوریاں دونوں میں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں نون لیگ میں، اس میں تو ایسا رسک لینے کی اگر ہمت ہے تو لگائیں. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی والے ناراض اس لیے ہمت نہیں کر پا رہی؟ نہیں خالی پیپلز پارٹی والے ناراض نہیں ہیں، دیکھیں حکومت کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے. فضل الرحمان بھی ناراض ہے. فضل الرحمان کے جو اب بیانات آپ دیکھیں وہ بھی سڑکوں پہ آنے والی بات کر رہے ہیں، اور وہ اگر وہ سڑکوں پر آ جائیں تو وہ ان کی اسٹیٹ پاور ایک الگ قسم کی ہے، تو وہ ایک الگ ناؤن سے. تو حکومت میں نہیں سمجھتا کہ پنگا لینے کے موڈ میں ہوگی. 30 نومبر کا انہوں نے ذکر کیا میرے معزز نوید بھائی نے، اور اس دن انہوں نے کیا کہا بھٹو صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ جی ہم سے مشاورت کریں گے تو ہم اپنا موقف دیں گے، اس میں بات چیت کریں گے، لیکن ہم خلاف ہیں، دونوں چیزوں کے خلاف ہیں، کسی پابندی پہ بھی. اور میں نے کسی وجہ سے پوچھا، صحیح ہے. 30 نومبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں تھے؟ کراچی میں، ملک سے باہر. نہیں کراچی میں براول ہاؤس میں بیٹھ کے یہ ہوا ہے لنک سے 100 کچھ شہروں سے ایک ساتھ خطاب کیا. اچھا میری اطلاع کے مطابق 30 اور پہلی تاریخ کے درمیان اسلام آباد میں ایک شادی تھی، صحیح ہے، اور ایک بڑی ہی اعلیٰ شخصیت کے ہاں شادی تھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس میں گئے، مراد علی شاہ صاحب بھی گئے اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کے اندر. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں ان سب لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن پر وہ شکایتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی شکایت کی ان سے؟ نہیں، ان سے شکایت نہیں کی، لیکن اس کے بعد فیصل واوڈا صاحب ملنے آئے ہیں اور گزشتہ روز ملاقات ہوئی اور بہت زیادہ وہ، کیونکہ فیصل واوڈا صاحب اس شادی میں بھی تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات کرنے آئے ہوں، آپ کو لگتا ہے کوئی پیغام پہنچایا؟ دیکھیں ایک بات تو میں وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ جو تقریر جہاں سے ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے ساری شہر میں وہ بلاول ہاؤس ہے، کراچی، ٹھیک ہے نا، اسلام آباد میں نہیں تھے؟ نہیں کراچی میں تھے، اور وہیں سے یہ سب جگہ گئی بیسٹ آف مائی نالج. اور اس کے بعد کراچی، حالانکہ باہر کراچی میں اور اسلام آباد کا 1.5-2 گھنٹے کا راستہ. نہیں میں تو صرف تقریر کہہ رہا ہوں، جو باتیں وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں بند کمروں میں یا اس محافل کے اندر 1-to-1 ملاقات میں عرض کی کہ جناب
آپ کہہ رہے ہیں شادی میں گئے تھے 1-to-1 کمروں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں میں ایک بات کر رہے ہیں شادی میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی نا شادی میں تو بیٹھ کے یار آپ کو ایسا بات کر رہے ہیں آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے اتنی سیریس بات ہے میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں میں جس جگہ کی شادی کا اشارہ کر رہا ہوں سب کو معلوم ہے کہاں تھی کس کی تھی کہاں تھے ادھر بیٹھ کے شادی میں سیاسی بات نہ کی اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں بلاول صاحب میں ڈائریکٹ بات کرنے کے موڈ بھی نہیں ہے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے بولا میں نے کمیٹی سے بات کرو پہلے اس کے بعد میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں میں اگر اس کی تفصیلات بتاؤں گا نا کہ بھائی جب کمیٹی انہوں نے بنانے کی بات کی اور در حقیقت انہوں نے عدم اعتماد جس طرف کیا تھا صحیح ہے جہاں ان کی مرضی اور منشا کے بغیر ہوا تو جناب وہ مرضی اور منشا کے بغیر اگر ادھر ہوا ہے تو وہ لوگ سامنے تھے تو وہاں بات ہو جاتی اچھا اتنی اہم شادی میں اس کو بات کرنی ہے خود اتنی اہم شادی میں کون شامل ہے مراد علی شاہ صاحب سرفراز بگٹی صاحب خبر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر نہیں ہے تو علی امین گنڈا پور نہیں ہے تو مریم نواز نہیں ہے تو انہوں نے تو وہاں اپنی پریزنس خاص طور پہ ظاہر کی کہ میں ہوں صحیح جب وہ وہاں پر ہیں تو ان کو بات کر لیں شادی بیاہ میں ظاہر شریک ہوئے ہیں اور ضرور وہاں ملاقات بھی ہوئی ہوگی اچھا یہ سر یہ جی اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے لیکن عطا طارق صاحب ہوں گے نا ویٹر کے بھیس میں دھیر ہوں گے کچھ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کبھی کچھ کہیں جادوگر نہیں ہر جگہ ہوتی ہے کبھی کہیں صوبے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہیں کسی پیڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اسی کا نام جادو اسی کا نام صاف ہی ہے نا کہ اس کو خبر ہو کہ یار کون کہاں گیا تھا عطا طارق صاحب اگر میں ثابت کر دوں یہ خبر درست ہے تو خبر ہوگی مگر شادی میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں یار اچھا اور جس کو کرنا ہے وہ کرے یار اچھا شادی میں گئے کیوں تھے شادی میں گئے کیوں تھے یہ پوچھے نا میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا رہے نہیں ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا اچھا جی عطا طارق صاحب وفاقی وزیر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے بڑا بلکہ الزام ایک کہہ لیجئے یا دعویٰ کہہ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد سعید سی ایم ہاؤس میں روپوش ہے اور یہ جو ہوا 26 نومبر کو وہ کہتے ہیں ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ان تمام چیزوں میں شامل بھی رہے انہی کی مشاورت سے ہوا وہی ہدایت دیتے رہے اب یہ بتائیے سر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی اور سے یہ باتیں کہلوا دی جائیں تو وفاقی وزیر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بڑا ایک الزام ہے کہ مفرور شخص کو رکھا ہوا ہے سی ایم ہاؤس میں تو لگتا ہے آپ کو کوئی وہاں بھی کوئی چھاپا وغیرہ پڑے گا میرے بھائی کو پتا ہوگا کسی کنٹینر میں بیٹھے ہوں گے یہ سب دیکھ رہے میں بہت کچھ بتا دوں گا اپنا دے دیں میں تو خبر دے دوں گا ہم نے تو صرف ایک صاحب کی ملاقات کا کیا ذکر کیا لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مراد سعید وہاں تھے چلو مان لیا سی ایم ہاؤس میں اگر ہیں نہیں سی ایم ہاؤس سے پہلے وہ ڈی چوک پہ تھے یا کسی جگہ پہ کھڑے تھے اور وہی قیادت کر رہے تھے اس سارے ٹولے کی اور وہ کر رہے تھے بیہائنڈ دی کرٹن تو بھائی پکڑ لو نا یار پھر کیسی آپ کی وہ ایجنسی بتا رہی ہے او مراد سعید ہیں پکڑے نہیں پکڑو فلم چل رہی ہے کیا مراد سعید تو جاؤ پکڑ کے بتاؤ یہ دیکھو یہ تھا پیش کرتے ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مراد سعید کہ وہ طوطا ہے جس میں خان صاحب کی جان ہے یہ بھی کہا جاتا ہے بالکل نمبر 1 منسٹر کا ایوارڈ لیا انہوں نے کیونکہ کیسے منسٹر تھے میں بڑی تنقید کرتا رہا ہوں مراد سعید پہ بہت تنقید سی ایم ہاؤس میں روپوش ہے تو پکڑا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ سی ایم ہاؤس میں ہو مقصد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ناممکن نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں جس صوبے میں حکومت ہوتی ہے تو اس کے مفروض اسی حکومت میں ہی کہیں ہوتے ہیں اگر ہے تو سی ایم ہاؤس میں ہونا کوئی یہ اچھی بات ہے کہ ایسے مفروروں کو رکھا ہوا ہے جان بوجھ کر یہ کوئی اچھی بات ریاست مخالف شخص جو سرگرمی میں ملوث رہا بالکل اچھی بات نہیں ہوتی مزدوری بات ہے غیر قانونی کام کر رہے ہوں بالکل اگر ایسے کر رہے ہیں تو غیر قانونی کام کر رہے ہیں ایک مجرم کو پناہ دے رہے ہیں تو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں جو بھی دے وہ چاہے پنجاب ہو سندھ ہو کوئی بھی ہو لیکن جو مجرم آیا پنجاب میں تو نہ پکڑنا یہ کیا ہے یہ بھی تو غفلت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ مجرمانہ غفلت نہیں ہے ہاں دیکھیے اتنے پیار اور محبت سے سارے اقرار کیے ہیں نوید بھائی نے کہ آپ مت پوچھیے یعنی کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہے تو گرفتار کرو اگر ہے تو کرو پھر کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے وہاں پر ہو ہاں ممکن ہے مطلب آپ کسی ایک بات پر تو قائم رہتے ہیں نا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہے تو ادھر گرفتار کرو ایک طرف یہ بیان جذباتی ہو کر دیتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں پھر کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے مطلب
एक तरफ होता है ना यार, या तो व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, आप लिख के देने में वही पढ़ व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, में वही पढ़ देता हूं। व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, ये ग्रे का रास्ता कौन सा होता है? हाँ, हाँ, इधर भी, यहाँ उधर भी, ये रास्ता इधर भी, क्या यहाँ है? उधर जिस भी। चीज की तस्दीक ना हो ना, बगैर तस्दीक के मैं इल्जाम नहीं लगाया। तो पहले इतने जज्बातियों के मैं ना कहना इल्जाम- चाहिए ना कि मैंने- है तो गिरफ्तार भाई, करे। क्योंकि दूसरा आदमी तस्दीक करके बोला, तस्वीर दिखा रहे कि ये है वो चादर ओढ़ा हुआ आदमी, कैप लगाया हुआ, अगर है, मैंने कहा अगर है तो गिरफ्तार करो। अगर है तो अच्छा, इस वक्त पीटीआई जिस हालत में है, ख़ासतौर पर अंदरून पार्टी जो है खलफशार का शिकार, बुशरा बीबी सियासत ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक तर्जमान रख ली मिशाल, और फिर कहा गया कि जी चूँकि इस तरह के बयानात उनके आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर कहा गया कंप्रोमाइज़ पार्टी है। इन तमाम से अनीस मंसूरी साहब, किस हद तक खान साहब को नुकसान पहुँचेगा? और जो कुछ आज खान ने कहा उससे बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो बार बार इसी पर आजकल प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ हो रहे हैं कि जनाब पीटीआई में इतने ज़्यादा इख्लाफात बढ़ चुके हैं। पहले इस्तीफ़ा दिया जनरल सेक्रेटरी साहब ने, सलमान अकबर साहब ने, फिर वो वापस ले लिया उन्होंने कि जी मुझसे मिसबिहेव किया गया, और फिर वो आ भी गए मिसबिहेव के बाद। पार्टी अब एक तरफ खड़ी नज़र आ रही है हमें, सेम के अलग नज़र आते हैं हमें, बाकी लोग अलग हैं, सभी कंप्रोमाइज़ भी हैं, सब बात भी करने को तैयार हैं। पार्टी तो उनकी है मौजूद, लेकिन ख़तरात के अब ज़ाहिर बादल तो मंडला रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं पाबंदी न लग जाए, कहीं गवर्नर राज न लग जाए। अली देखिए, इख्तलाफात हर सियासी जमात के अंदर होते हैं। दो अशख़ास अगर कहीं पर भी हों, तो दो लोग अगर कहीं पर भी हों, तो ज़ाहिर है उनके दरमियान इख्तलाफ तो होता है, लेकिन उस इख्तलाफ का ज़्यादा नुमायाँ होना और इस इख्तलाफ के दरमियान किसी सालिस का ना होना एक बड़ा मायने रहता है। अमूमी तौर पे जब सियासी जमातों में बड़ी लीडरशिप्स के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, तो जो मेन लीडरशिप होती है, जो सुप्रीम लीडरशिप होती है, वो उसे कहीं ना कहीं अपने वज़न के ज़रिए उसे कम करने की कोशिश करती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मामले दो तरह का है। एक मामला यह है कि इस वक्त इनके पास कोई ऐसी मेन इख्तलाफ तो ज़ाहिर होगा, मेन लीडरशिप नहीं है कि जो इनको ज़रा सा कंट्रोल कर सके कि हाँ भाई ठीक है, इस तरह के मामला आते हैं। जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ उन लोगों के हाथ में है कि जिनके पास पब्लिकेशंस का जो है, जो हावी है, वो जिनके पास वो ताकत नहीं है उसके तरह। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एमक्यूएम की मिसाल देता हूँ। आज इस बारे में बड़ी बहस हो रही है। एमक्यूएम में ये कहा जाता था कि जनाब एमपी एमएनए से ज़्यादा पावरफुल उनके यूनिट या सेक्टर्स हुआ करते थे, और अमूमन जो लोग वो ये चाहते थे वो यहाँ नहीं हो सकता था। इस वक्त पीटीआई की पोजीशन ये है कि जो उनकी मेन लीडरशिप है वो उन यूट्यूबर्स, उन वीलॉगर्स, उन ट्विटर्स और उन लोगों के डरे में उनसे, और वो इसलिए डरे में कि जनाब वो कह रहे हैं कि यार हम कोई बात करते हैं तो हमारे पीछे ये लोग आ जाते हैं। यहाँ तक कि शेख मरवत कई बार कह चुके हैं। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि ज़ाहिर है जब आप हुकूमत में होते हैं या आप जब मेन लीडरशिप होती है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ता है, आप किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल पाते। तो अब जिस ताकत की बुनियाद पर पीटीआई ने अपने तमाम मुखालफिन को कुचला उस सोशल मीडिया की बिहाफ पे, वही सोशल मीडिया माफिया जो है वो अब उसके पीछे आ गया है खुद तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं से, और अब वो डरने लग गए। मामला यह है कि उन इख्तलाफात को वो यूट्यूबर्स और वो लोग अपनी लॉबीज़ के ज़रिए इतनी हवा दे रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आप पहुँची है कि अली अमीन गंडापुर अब उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, मतलब बराह रास्त गालियाँ दे रहे हैं। तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। मतलब इसको क्या कहेंगे आप? फ्रस्ट्रेशन कहेंगे कि अपने लोगों पर बरस पड़े हैं, आपस में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं, और ये खबर कि जी बानी पीटीआई अब बाकी अपने लीडरान से ज़्यादा बुशरा बीबी पर रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे कंप्रोमाइज़ हैं, वो समझते हैं सिर्फ बुशरा बीबी रह गई हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि पीटीआई की जो सबसे कमज़ोर चीज़ थी वो उसकी तंजीम थी। उसमें कोई बी लीडरशिप थी नहीं, बी टाइप सी टाइप फैन क्लब था एक, और जब लीडर बंद हो जाए जेल में और कम्युनिकेशन उनकी और लीडरान के दरमियान बंद कर दी जाए बिल्कुल, और उधर हर कोई लीडर बनना चाह रहा हो, जो सूरत हाल है उधर हर कोई चाह रहा है कि मैं लीडर बन के उभरूँ ना, तो वो उधर ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही जाती है। और इनका सबसे बड़ा जो सेटबैक है, मंसूर साहब ने सही कहा, यूट्यूबर्स, मगर मैं इसको ज़रा और आगे ले आऊँगा, मुल्क से बाहर बैठे हुए जो इनके हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया एक तरीके से पीटीआई को, और वो ही ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन के बाद ट्रेन चलाते हैं, और वो जिसको चाहते हैं ट्रोल करते हैं, जिसको चाहते हैं वो हीरो बनाते हैं, जिसको चाहते हैं जीरो बनाते हैं। हर 4-6 घंटे बाद वो किसी ना किसी एक को टारगेट करके ट्रोल करते हैं। क़यादत के भी अंडर में नहीं है। उसमें
ہاتھوں میں نہیں ہے. نہیں, وہ کسی کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے, وہ کسی اور کے ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ان کے اس میں نہیں ہے. اور خود پی ٹی آئی کی جو بھی لیڈرشپ ہے, سلمان راجہ صاحب جو ہے سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آدمی ہے, وہ اس قسم کی چیزوں کے عادی نہیں ہے. ہر پارٹی میں اس قسم کے لیڈر ہوتے ہیں جو روڈ پہ جا کے نہیں لڑ سکتے, جن کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو اگر اس طریقے سے وہ ٹریٹ کریں گے تو وہ نہیں ان سے ہینڈل ہو پائیں گے, وہ کوئٹ کر جائیں گے, جیسے کئی لوگ اور کوئٹ کر گئے جو گھر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ پارٹی میں شدید اختلافات اس وقت ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ دو ہی ہیں. ایک تو کمیونیکیشن فرام دی مین لیڈر, دوسرا ہر کسی کو لیڈر بننا ہے. اچھا, آج علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ اپنا آخری کارڈ ابھی نہیں بتائیں گے, ان کے پاس ایک کارڈ ایسا موجود ہے جو ابھی وہ کسی کو نہیں بتا رہے, وہ وقت آنے پہ اچانک وہ کارڈ سامنے آئے گا اور دیکھ لیے گا پھر کیا ہوتا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے جتنے بھی لوگ ہیں پارٹی کے, ان کو ہدایت کر دیں جا کر کہ پی ٹی آئی محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے کہ جو کچھ ہوا 26 کو, یہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں. لال مسجد سے بھی یہ بڑا سانحہ کرایا گیا ہے اور اس معاملے کو عالمی سطح پر بھی اٹھایا. I don't know, I'm not agree with this. اب تو یہ بات پتہ ہے, خود عمران خان کو بھی خیال میں گوہر نے جا کے بتایا کہ 12 ہی آدمی کی ٹوٹل کیجولٹی ہے, اس میں سے 4 کے قریب تو سرکاری حکومت تو 12 بھی نہیں مان رہی نا, ٹھیک ہے نا, جس میں سے 4 سیکیورٹی کے ہیں, رینجرز کے اور 3 اور 1. تو وہ اب وہ بڑی بڑی باتیں تو نہیں کہ یہ لال مسجد والا یا سانحہ یہ وہ, اس قسم کی بات تو یہ اب اس سے آگے نکل گئی. جو بیان کورٹ اینڈ کورٹ پیش کیا گیا کہ اب اس کو اسمبلی میں اٹھائیں, سینٹ میں اٹھائیں, اور بین الملک اس کی جتنی زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ وہاں سے پریشر آئے. یہ بیان آیا ہے باہر, اور یہ بیان ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں, ایف آئی آر کر سکتی ہے. ایف آئی آر کوشش کر رہے ہیں عدالت سے کٹے گی, ایسے تو کوئی نہیں کاٹے گا. حکومت کے علاوہ ایف آئی آر کہاں کرتی ہے, کبھی بھی نہیں کرتی. 22 سے 22 بھی تو وہ میرا نہیں خیال, وہ عدالت بھی جائیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے, اس وقت کٹنا اتنا آسان نہیں ہے. عدالت جائیں گے تو بھی آسان نہیں ہے, مشکل ہے. کیسے پروف کریں؟ عدالتیں بھی کیا کمپرومائز ہے؟ کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں پروف کرنا, کسی پہ الزام لگانا کہ جی شہباز شریف کے خلاف میں کٹا رہا ہوں کہ شہباز شریف وزیر داخلہ جو ہے وہ کیسے اتنے آسان نہیں ہے, نہیں ہوتا. کیا کہیں گے پروف کرنا اس قسم کی کیسوں میں بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے, جو 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں, آپ نے جو علیمہ صاحبہ کا کہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جناب شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب پر ایف آئی آر درج کروائی جائے. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد میں انہیں گولی لگی تھی, نہیں کٹ سکے ایف آئی آر, تو انہوں نے کچھ اور نام بھی شامل کرنے کا کہا تھا, اسی لیے تو نہیں کٹ سکی. اور ابھی بھی جو علیمہ صاحبہ نے آدھی بات کہی ہے, آدھی بات اس وقت موجود ہے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ خود یوز نہیں کرتے, ظاہر ہے وہ جیل میں ہے, کوئی اور باہر سے یوز کرتا ہے. اس میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے, اس میں جو ایف آئی آر کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس جگہ پہ کہا گیا, تو وہ تو ہو نہیں سکتی. صحیح ہے, تو جو بڑا مشکل ٹاسک, اور وہی اسی طریقے کا روش ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ آخری کارڈ باقی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم سرپرائز دیں گے. ہم تو اس وقت بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جب خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا, اس وقت سے لے کر اب تک وہ ایک ہی بات لفظ استعمال کرتے ہیں, سرپرائز دوں گا. یہ آپ نے بھی سرپرائز دے دیا, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. سرپرائز دوں گا, سرپرائز دوں گا. بھائی میں 72 کا تو نہیں ہوں نا. اچھا 72 میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, میرا ایج کا کہہ رہا ہوں. اچھا اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, جناب سرپرائز دوں گا. وہ ہر بار یہ کہتے رہتے ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ جب وہ ایک طرف لگائی جا رہی ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں ہم ایک آخری حملہ کریں گے, ہمارے پاس ایک سرپرائز کارڈ ہے, ہمارے پاس ایک سرپرائز لگتا ہے آپ کو کوئی کارڈ ہے اس طرح کا؟ نہیں, وہ لیکن ان کا ایک کمال یہ کہ وہ بیانیہ بنا دیتے ہیں, اس کو کارڈ بنا دیں گے کسی کو بھی بیانیے کو. تو اب وہ بیانیہ جب بنا دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ سب. کوئی وزیر اعظم بھی رہے ہیں, کوئی ہوتا ہے کوئی راز ہو اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں سیکیور. لیکن جب جیل میں ایک آدمی ہوتا ہے نا اور وہ لیڈر ہوتا ہے, تو اس کے پاس جو میں نے جو سیاست میں دیکھا سب سے بڑا جو اس کے پاس جیل میں کارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھوک ہڑتال. اچھا, وہ بولتا ہے بھائی میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہوں. تو یہ جیل بھی پریشان ہو جاتی ہے, حکومت پریشان ہو جاتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, جو میں ایز اے سیاسی کارکن جو میں دیکھتا آیا ہوں. اور کوئی کارڈ ان کی جیب میں فائنل کال تو دے چکے بھائی. اب فائنل کال اب وہ گنڈے پوری ہے جو یہ کہہ سکتا ہے جی فائنل کال تھی, کوئی آخری کال تھوڑی تھی. عمران خان تو نہیں کہہ سکتا, میں نہیں سمجھتا. تو آئی ڈونٹ نو فائنل کو وہ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ شاید ٹرمپ کی طرف سے کوئی کون سا کارڈ ہے آخری کارڈ, اب مجھ کو نہیں پتا. ٹرمپ کارڈ, جیل میں کارڈ ایک لیڈر کے پاس بھوک ہڑتال ہوتی ہے بس. ٹرمپ کارڈ تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو.
ٹرمپ کارڈ بھی نہیں ہے. اچھا جی، شروع میں خبر میں نے ایک شامل کی اور آپ سے کہا کہ جی اپوزیشن کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث مارشل لا نافذ کیا گیا. تو یہ ماشاء اللہ ظاہر ہے اس میں پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ریاست مخالف سرگرمیاں، ہاں یہ بات ہم کر رہے ہیں جی. جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے، اور وہاں بھی بات یہی تھی کہ اپوزیشن ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ پھر پاکستان میں بھی کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی حالات تو اس سے بلکہ زیادہ خراب ہیں. یار میں بہت احتیاط کرتا ہوں دوسرے ملک کے معاملات کے بارے میں ڈسکس کرنا. ماشاءاللہ وہ خود ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، جنوبی کوریا کے جو صدر ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، وہ خود ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہے. اور وہاں نہیں، وہ تو نارتھ کوریا کا، نارتھ کوریا کا. تو اب ان کی اور اس کی آپس میں جو چیزیں چل رہی ہیں دونوں کی، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ہے قوتیں اس میں ملوث ہے. اور اگر اس طریقے سے ہو گیا اور ادھر بھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ادھر بھی ڈکٹیٹرشپ ہوئی، تو دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہو جائیں گے نارتھ کوریا کے اور ساؤتھ کے، پھر وہ بڑی مشکل ہو جائیں گے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی پوری طرح نافذ نہیں ہوا، کیونکہ سوئل جو مین سٹی ہے، جو اس کے جو میئر ہیں، جو بڑا پاورفل آدمی ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سر عوام فورسز کی گاڑیوں کے نیچے لیٹے ہیں. ہاں، لائک ٹرکی میں کی بھی پہلے نیوز ایسی تھی، جس دن ہم پروگرام کرنے بیٹھے تھے تو یہ تھا کہ ٹرکی میں جو ہے وہ فوج آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے. تو جب ہم نکل کے رات تک آئے تو ادھر عوام نے وہ ناکام بنا دیا. یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ کوئی میں سمجھتا ہوں تفصیل کرنا. لیکن یہ اگر لگ گیا تو دونوں طرف ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی، جیسے میں نے کہا نا نارتھ کوریا میں تو آلریڈی ہے، اور اس طرف بھی اگر آ گئی تو پھر دونوں ملکوں کے اندر ٹینس بہت زیادہ ہو جائے گا. جناب کیا کہیں گے منصوری صاحب؟ دیکھیے یہ یون گورنمنٹ جو ہے، جو ان کے اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے سن 2022 میں جب اقتدار انہیں ملا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب بڑی ہی بہت چھوٹے مارجن سے ان کو اقتدار ملا. اچھا، جب سے اقتدار میں آئے تب سے ان پر اور ان کی بیگم پر بڑے الزامات لگتے رہے، اور خاص طور پہ کئی معاملات میں یہ ان پر سنگین الزامات لگتے رہے کرپشن کے بھی. اچھا، اسکینڈلز ان کے بہت سارے آتے رہے، اور صرف یہ 2 سال کے اندر ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے 2 سال کے اندر بہت سارے اسکینڈلز آئے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن جماعتیں بہت کم فرق کے ساتھ آئی تھیں. اچھا، حیرت انگیز بات ہے کہ کیونکہ پی 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 نے ہی مارشل لا لگایا ہے، تو پی 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 نے سول مارشل لا ہی لگایا ہے. اچھا، کیونکہ ان کا نام بھی صرف فرق یہ ہے کہ پیپلز پاور پارٹی ہے، تو وہاں بھی پی 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 موجود ہے. تو ان کی پیپلز پاور پارٹی ہے، صحیح ہے. میں ان کی جماعت کا نام جو ہے تو ظاہر ہے وہ جمہوریت پسند نہیں ہے نا. اچھا، میں بات کر رہا ہوں پی 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 کی، کہ پی 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 نے جو ہے وہ مارشل لا لگایا ہے وہاں پر. اب وہ پی 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 کو کوئی کچھ سمجھے کہ پیپلز پاور پارٹی اور اس میں کیا، کچھ نہیں بولوں گا. ہر بال نہیں کھیلتا میں نے، آپ بہت خوشی کر لیں. حالانکہ T20 میں ہر بال کھیلی جاتی ہے. نہیں، یہ T20 نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں. اچھا خیر، یہ جو مارشل لا لگا، اچھا الزام وہی پرانا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مارشل لا سے کیا فرق پڑتا ہے ملک کو؟ اچھا، اس میں الزامات دیکھیے نا بڑے عجیب، بالکل ہماری طرح کے الزامات لگے ہیں یہاں پر. وہ اسکینڈلز ان کے چل رہے ہیں تو اس پہ بڑا پریشر تھا اپوزیشن کا. اچھا، اپوزیشن کیونکہ بہت زیادہ مضبوط ہے وہاں پر. پھر دوسری بات یہ کہ ان کے برابر میں نارتھ کوریا میں کمیونسٹ ہے. اچھا، انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ جس طرح ہم الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ شر پسندوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو سیم انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ملی ہوئی ہے کمیونسٹوں کے ساتھ. وہ کمیونسٹوں کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، کہا کہ کمیونسٹوں کے ساتھ ملی ہوئی، نارتھ کوریا سے ملا ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں پر بھی اس طرح کا نظام آئے اور یہاں پر وہ امن و امان. مزاحمت کر رہی ہیں عوام وہاں کی. دیکھیے وہاں عوام کی مزاحمت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑا ریزن وہاں پر یہ بھی ہے کہ وہاں پر امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے، اور خاص طور پہ نارتھ کوریا. امریکہ کا انفلوئنس کہاں نہیں ہے سر؟ امریکہ کا انفلوئنس نارتھ کوریا میں نہیں، رشیا میں نہیں، دیکھیے چائنا میں نہیں. جو اس کے بہت سارے نام آ جائیں گے. پاکستان کا نام کیوں لے رہے؟ پاکستان میں ہے انفلوئنس ہے پاکستان میں. ہاں سر یہ دیکھیں. اچھا، بلاول بھٹو ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا، پھر ہم کچھ کہیں گے تو پھر وہ نہیں، بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں.
अच्छा हम इनका तो शौक है। हम तो पीपीपी की बात कर रहे थे, वो मतलब कहीं हम से तो भी देखें शुक्र है इन्होंने ये नहीं बोलिया नॉर्थ कोरिया में बिलावल साहब की एडवाइस से उन्होंने किया, क्योंकि पीपीपी वो भी है, ये नहीं, भी है। नॉर्थ कोरिया नहीं तो साउथ कोरिया की बात हो रही है। नॉर्थ कोरिया, अच्छा sorry। नॉर्थ कोरिया से एक जमाने में पीपल्स पार्टी के बड़े गहरे मरासिम रहे, आपको याद है कि वो ठीक है, वो नाम भी आया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन सबकत हासिल की है। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान का, और जिम्बाब्वे को 57 रन से पाकिस्तान ने ढेर कर दिया। और एक मौका तो ये था जिम्बाब्वे का कि 37 रन बना लिए थे, कोई आउट नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ 20 रन पर उनके 10 खिलाड़ी आउट हुए और 9 खिलाड़ी तो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। और पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम, उन्होंने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, और पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के ये मैच बासानी जीत लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, सुफियान मुकीम वो खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी करता चला आ रहा था मुसलसल, और क्रिटिक्स कह रहे थे कि इसको टीम में जो नया लिया जा रहा है वो एक जाती है, और लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में स्पिनर ख़त्म ही हो गए, जबकि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो कहते थे कि इसको लें। इसको एक आध दौरे पर लेके भी गए, लेकिन कभी मौका नहीं दिया गया। और जब मौका दिया गया ऐसे खिलाड़ी को, तो उसने जो बॉलिंग की, आज पूरी दुनिया की क्रिकेट में उसका जिक्र हो रहा है। हम यहाँ बैठे कर रहे हैं तो हर कोई उसको फोकस करके उसकी बॉलिंग को देख रहा होगा। मैंने भी बहुत गौर से बॉलिंग को उसको देखा, और बहुत यंग लड़का है, 24-25 साल का लड़का है वो, और जो जिस तरीके से उसने गेंद की, वो मतलब 6 की 6 गेंदें अलग कर रहा था, तो वो बैट्समैन को समझना, खास तो जिम्बाब्वे जैसी टीम को समझने के लिए बहुत ही मुश्किल बॉलर था, और ये आगे मुस्तकबिल में बहुत नाम रोशन करेगा। अल्लाह करे किसी मसलहत का, किसी की बदनज़र का, किसी की मेरिट की भीट ना चढ़ जाए, तो इस लड़के में एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है, और पाकिस्तान को जो एक स्पिनर की कमी थी वो मेरे ख्याल में मिल गया। जनाब देखिए, पाकिस्तान ने जब से अच्छी, वैसे जिम्बाब्वे इतनी मुश्किल टीम भी नहीं है, लेकिन शुरू के मैच में उसने काफ़ी टफ टाइम दिया। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों को कि जो कि सियासी इंतशार फैला रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर, उन सब को सीनियर होने के बावजूद भी जब अलहदा किया है, तो पाकिस्तान की टीम अच्छे नतीजे दे रही है। आप बात कर रहे हैं बाबर आजम वगैरह की? जी, मैं बिल्कुल किसी बात कर रहा हूँ। तो आप कोई भी सीनियर हो जाए, लेकिन अगर वो कहीं पर भी इंतशार फैलाने की कोशिश करे, आप उसको अलग कर दीजिए, तो नतीजा आपके सामने आएगा। नतीजा और टीम बनकर खेलेंगे तो कामयाब होंगे। टीम बनकर खेलेंगे तो जी कामयाब होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आपकी आरक हमें रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।